اور کے پی میں انتخابات کے معاملے پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت۔ پی ٹی ایم نے نان رکنی لاٹو بینچ میں شامل جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے انہیں بینچ سے الگ کرنے کی صدا کر دی۔ فاروق نائک نے کہا کہ ججز سے کوئی ذاتی خلفشات نہیں، جو ہدایات ملے وہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، 16 فروری کو فیصلہ آیا اور 22 فروری کو از خود نوٹس لے لیا۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا دائرہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے ساتھ اسپیکرز کی درخواستیں آج بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس پر سماعت پیر 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس پر فل کوٹ بنانے کا مطالبہ، کہا کہ اس سے ملکی منفی اور مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج یہ سوال سامنے آ رہے ہیں کہ یہ اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں؟ ان سوالات کا جواب ہمارے پاس تو ہے۔ عدلیہ معاملے کو دیکھیں، جیل بھرو تحریک فلاپ ہو گئی، اب ڈوب مرو تحریک چلاتے ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں، نواز شریف کا ہمیشہ طریقہ کار رہا کہ من پسند امپائر ہو۔ اس بینچ میں قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم کرنے والے ججز بھی شامل۔ ہم نے قانون اور عدالتوں کے سامنے سر جھکایا۔ مریم نواز اس وقت مکمل طور پر عدالت عظمیٰ پر حملہ آور ہے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، پشاور میں پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل سرکس کمپنی کا حشر دنیا نے دیکھ لیا۔ عمران خان کے ٹائیگر پولیس کو دیکھ کر رفو چکر ہوتے رہے۔ عمران خان کی پروڈکشن اور شیخ رشید کی ڈائریکشن میں سرکس کمپنی اپنا تیسرا آج راولپنڈی میں شو پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت سول و عسکری قیادت شریک ہوگی۔ اجلاس میں ملک و امن و امان کی صورتحال خصوصاً نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق غور کیا جائے گا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کے کچھ دیر بعد ڈالر کی قدر میں 30 پیسے کمی ہوئی، جس کے بعد ڈالر 260 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔